نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب یہ کون سا علم ہے کہ جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ سب سے پہلا تو عقائد کے بارے میں علم حاصل کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ، ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین کیا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے، آسمان سے نازل کردہ کتب اور صحائف کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، انبیاء اور رسول کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جنات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جنت اور دوزخ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ بنیادی وہ چیزیں کہ جن کا تعلق ہمارے ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہے، ان عقائد کو بالدلائل سیکھنا یہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ فرض کیسے کہتے ہیں؟ فرض کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اس کو بجا نہیں لائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور یہ جہالت اللہ کی بارگاہ میں کل بطور عذر ہم پیش نہیں کر سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، یہ کام میں نے کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ عقائد کا علم سیکھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ علم ہے جس کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے۔ اب یہ اعمال جو ہے یہ معاملات بھی ہو سکتے ہیں اور عبادات بھی ہو سکتے ہیں۔ معاملات جیسے کہ ہم خرید و فروخت کا علم ہو گیا اور لوگوں سے جو بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں، اور عبادات جیسے نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، زکوٰۃ وغیرہ۔ تو عبادات اور معاملات کا علم یعنی جن کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہے۔ اور تیسرا علم جو ہم پر سیکھنا فرض ہے وہ گناہوں کی معرفت کا علم ہے، یعنی گناہ کیسے کہتے ہیں، کون سا گناہ کس نوعیت کا ہے، کیونکہ جب کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کام گناہ کا ہے کہ اس کے کرنے میں اسے تردد نہیں ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ کام گناہ کا ہے۔ تو اسی لیے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ گناہوں کی معرفت یعنی گناہوں کی پہچان بھی حاصل کرے، اور اسے پتہ ہو کہ یہ کام جو ہے یہ مجھے منع کیا گیا ہے، لہذا میں نے اس کی طرف نہیں جانا ہے۔ ہمارا سب سے بنیادی ترین عقیدہ جو ہے یا بنیادی ترین عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ قدیم ہے یعنی ازلی ہے۔ قدیم اور ازلی کا مطلب یہ ہمیشہ سے ہے، اور وہ ابدی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات، جس طرح اس کی ذات قدیم ہے اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے، جس طرح اس کی ذات ازلی ہے اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی ہے، جس طرح اس کی ذات ابدی ہے اسی طرح اس کی صفات ابدی ہیں۔ تو یہ بنیادی عقائد میں سے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہ ہر مسلمان کو اس کی کچھ نہ کچھ دلائل بھی آنے چاہیے، جیسے اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اور کوئی اس کا ہمسر یا ہم پلہ نہیں ہے۔ اب جب اسے یہ پتہ ہوگا کہ اللہ ایک ہے اور وہ قدیم ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، یہ بھی بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے ہمارا، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اب جب ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ انتہائی سمپل سی بات ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تو یہاں پر رک کر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اب اس عقیدے کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا یا اس عقیدے کے خلاف اگر وہ دل میں کوئی بات بٹھائے گا تو اب اس کا ایمان برقرار نہیں رہے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جیسے خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کسی عیب کی نسبت کرتا ہے تو اب وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ جہالت یہ عیب ہے، اور علم نور ہے، علم یہ صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ وہ علام الغیوب ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کو یہ بات نہیں پتہ تو اس نے جہالت کی نسبت اللہ کی طرف کی، ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہے، مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں پر سے گزرنے والے خطرات سے بھی واقف ہے۔ ہم نے جو سوچا اللہ اسے بھی جانتا ہے، ہم جو سوچ رہے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو ہم سوچیں گے اللہ اسے بھی جانتا ہے، ہم نے جو کیا اللہ اسے بھی جانتا ہے، ہم جو کر رہے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو ہم کریں گے اللہ اسے بھی جانتا ہے، ہماری جو نیت تھی اللہ اسے بھی جانتا ہے۔
ہماری جو نیت ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو ہم نیت کریں گے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی جہالت کی نسبت اللہ کی، ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ کی طرف کوئی کرتا ہے تو پھر اب اس کا یہ عقیدہ توحید جس میں یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس میں خلل واقع ہو جائے گا۔ اب اس کی ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں۔ جیسے یہاں انڈین فلموں کے گانے ہوتے ہیں اور ڈائلاگز ہوتے ہیں، موویز جو لوگ دیکھتے ہیں یا انگلش موویز جو دیکھتے ہیں یا کامیڈین موویز یا ڈراماز جو لوگ دیکھتے ہیں، کفر نہ باشد، تاکہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ جیسے اگر کسی نے کہا کہ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں۔ اب یہ بالکل صریح کفریہ جملہ ہے، اس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں تاکہ چیز واضح ہو جائے۔ اس سے ملتی جلتی بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ ہزاروں مثالیں ان موویز کے اندر اور ان ڈراماز کے اندر اور ان سانگز، ان گانوں کے اندر موجود ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے مسلمان یہ گانے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ موویز دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، یہ ڈراماز دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، اور دیکھنے کے بعد کیا ہم یہ احساس کر پاتے ہیں کہ یار یہ بات اس نے جو کی ہے یہ تو میرے دین کے خلاف ہے، یہ میرے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے، اور یہ تو میرے ایمان کو برباد کر دے گی؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ ایک مسلمان کے پاس اس کا سب سے قیمتی ترین سرمایہ، سب سے قیمتی ترین سرمایہ کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ہمارے پیسے سے زیادہ، ہمارے عہدے سے زیادہ، ہماری شخصیت سے زیادہ، ہماری جان سے زیادہ، ہماری ہر چیز سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ ایمان۔ یہ اگر لے کے قبر میں جائیں گے تو چھٹکارا ہوگا بھائی، اگر اس کو دنیا کے اندر ضائع کر کے چلے گئے تو پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ دنیا تو بہت مختصر ہے، چند سالہ زندگی یہ گزر جائے گی، مرنے کے بعد نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے ایمان کے اوپر۔ اگر یہ ایمان ہم لے کے قبر میں گئے تو پھر تو سبحان اللہ، اور خدا نہ خواستہ کسی جہالت کی بنیاد پر یا کسی غفلت کی وجہ سے ہم اپنا ایمان ضائع کر کے کھیل کود میں اس کو ایسے ہی برباد کر کے چلے گئے، تو یاد رکھیں کہ قبر میں جانے کے بعد شدت کے ساتھ پچھتاوا ہوگا کہ میں نے تو ساری زندگی ایک دھوکے میں رہ کر گزار کے فضول میں آ گیا ہوں۔ تو اب چونکہ سانسیں چل رہی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی دولت ایمان ہمارے پاس موجود ہے، اس ایمان کی حفاظت کریں۔